وہ پڑھا لکھا تو ہو سکتا ہے مگر عالم نہیں ہو سکتا۔ عالم سچا وہ ہے، بڑے مدرسے کی ڈگری عالم نہیں بناتی بلکہ اللہ کا ڈر عالم بناتا ہے۔ دیکھو پڑھے لکھے میں اور عالم میں فرق بتاؤں، ہر پڑھا لکھا عالم نہیں ہوتا مگر ہر عالم پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ اشرف علی کے پاس علم تھا، پڑھا لکھا تھا مگر اللہ کا خوف نہیں تھا، تو نبی کی گستاخی کر گیا۔ اور میرے امام اعلیٰ حضرت کے پاس علم کے ساتھ اللہ کی خشیت بھی تھی، تو وہ بڑا بھائی لکھ رہا ہے اور یہ خدا کی خشیت کی وجہ سے کہتے ہیں سرور کہو کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، علما نصیب ہو تجھے امید کے کہوں، جانے مراد جانے تمنا کہوں تجھے۔ یہ آپ کہیں گے خدا کی خشیت کی کیا بات ہے؟ میں کہتا ہوں خدا خود فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہ دلوں کی خشیت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو حضور سے بڑھ کر کے اللہ کی کوئی نشانی ہو نہیں سکتی۔ سب سے بڑی خدا کی نشانی مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے، تو جتنا نبی کا ادب کرے گا وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اس لیے یاد رکھنا خدا کی خشیت کے لیے علم کی ضرورت ہے، علم ہونا لازمی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کو خدا کا خوف آتا ہے علم کی وجہ سے۔ آج ہماری قوم علم سے کوسوں دور ہے، اللہ اکبر، علماء کا مذاق اڑاتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں یہ دو کوڑی کے مولویوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر، جواب دیں جواب دیں، اللہ اکبر، زندہ باد زندہ باد۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں یہ دو کوڑی کے مولویوں کو کیا سمجھتا ہے؟ میں کہتا ہوں سنو، جسے دو کوڑی کا مولوی کہتے ہو، اگر یہ مولوی نے خطبہ نکاح پڑھ کے آپ کی امی اور آپ کے ابا کے درمیان ایجاب و قبول نہ کرایا ہوتا تو آپ کی امی جان کہلانے کے قابل نہ ہوتی۔ یہ احسان ہے مولویوں کا کہ جو ہمارے ماں باپ کا نکاح پڑھائے وہ مولوی ہے، جو ہمارے کان میں اذان دے وہ مولوی ہے، ہمارے مرنے کے بعد ہماری نماز جنازہ پڑھائے مولوی ہے، اور ہم اس کی بے عزتی کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ان کی بے ادبی کرتے ہیں۔ فرمایا گیا علماء کی توہین کرنے والا، صحیح العقیدہ علماء کی توہین کرنے والا جب مرے گا تو مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، یہاں تک لکھا گیا ہے فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت نے لکھا علماء کے گستاخ کا حال یہ ہے کہ مرتے وقت تو ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہو سکتا ہے۔ اس لیے اے اللہ کے بندو علماء کی توہین نہ کرو، علم کی توہین نہ کرو، علم کی طرف آؤ، علم سے کوسوں دور ہو۔ یاد رکھنا یہ مدارس آج جس کے جلسے میں آئے ہو، اللہ اللہ، یہ مدارس میں سے ایک مدرسہ ہے، جب تک کہ مدارس زندہ ہیں اس وقت تک اپنا دین زندہ ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارا حال یہ ہے، ہم لوگ اللہ اکبر شادی پر لاکھوں روپے تو خرچ کرتے ہیں لیکن تعلیم پر لاکھوں روپے خرچ نہیں کرتے۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم اپنے پیر کی قبر پر 1 لاکھ کی چادر تو چڑھا سکتے ہیں مگر اتنی رقم ہم مدرسوں میں دینے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ کچھ لوگ اس کا غلط مفہوم لیتے ہیں، یار مولوی لوگ چادر چڑھانے کے مخالف ہیں۔ میں نے کہا مولوی چادر چڑھانے کا مخالف نہیں بلکہ مولوی کا نظریہ یہ ہے 1 لاکھ کی چادر کی ضرورت میرے پیر کو بعد وصال نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ سچا پیر ہے تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، خدا نے اس کو جنت کا وہ حلہ پہنا دیا ہے کہ اب میری چادر کی 1 لاکھ کی چادر کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا نہ چڑھاؤ لیکن 100 روپے کی چڑھا دو، 1000 کی چڑھا دو، 99,000 روپے جو ہے اپنے مرشد کے نام سے کسی مدرسے میں دے دو، تعلیم کے نام پہ دے دو۔ کوئی بیوہ کا بچہ اگر اسکول میں فیس نہیں بھر سکتا اس کے لیے لگا دو، کوئی کالج نہیں جا سکتا اس کے لیے لگا دو۔ یاد رکھنا ہم جس طرح دینی تعلیم کی تائید کرتے ہیں اور آپ کو ترغیب دیتے ہیں اسی طرح دنیاوی تعلیم کے لیے بھی کہتے ہیں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، IAS بناؤ، IPS بناؤ۔ آپ اپنے
کو آگے بڑھاؤ، اس لیے کہ یاد رکھنا علم کے اصل وارث تم ہو، مصطفیٰ جان رحمت کے کلمہ پڑھنے والوں، علم کے اصل حقدار تم ہو، علم تمہاری میراث ہے، حکمت تمہاری میراث ہے۔ لیکن افسوس آج میری قوم کا حال یہ ہے، غربت کا بہانہ لے کر لوگ علم سے کوسوں دور جا رہے ہیں۔ میں اپنی بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں، عورتیں بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں بچے کو 16 سال کا کر دیا، اب وہ دلی جا کے مزدوری کرے، اب ہمیں پالے، وہ کلکتہ جا کر مزدوری کرے، اب ہمیں پالے، وہ ممبئی جا کر مزدوری کرے، اب ہمیں پالے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میری بہنوں، یاد رکھو اپنے بچے کو تھوڑی سی محنت کر کے پڑھا دو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں تھوڑی سی محنت کر کے پڑھا دو۔ ہمارے ماہرہ کے سرکاروں نے ایک اعلان کیا تھا اور نعرہ دیا تھا، آدھی روٹی کھانا پڑے تو کھاؤ لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، صرف 10 سال اگر ہم اپنے بچے پر تعلیم کے حوالے سے محنت کرتے ہیں، چاہے مدرسے کی تعلیم ہو چاہے اسکول کی تعلیم ہو، اور آپ سے کہتا ہوں اگر اسکول کالج کی تعلیم دلاؤ تو دین کی تعلیم ساتھ میں ضرور دلانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل علم جو ہے وہ علم دین ہے۔ اگر علم دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم دلاؤ گے تو بچہ تمہارا وفادار رہ جائے گا، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ اس کو اچھی طرح یاد رکھنا، اپنے بچوں کو کچھ بھی بناؤ مگر پہلے ان کو مسلمان بناؤ، ان کو عاشق رسول بناؤ، ان کو دیندار بناؤ، ان کو کلمے کا صحیح جو ہے وہ کی معرفت عطا کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ کیا ہو گیا آج کل پیسے کی لالچ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم مزدوری پہ لگا دیتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں مولانا پیسے نہیں پڑھانے کے لیے، جتنا گٹکا کھا کے تھوک دیتے ہو، جتنا سگریٹ پی کر کے ہواؤں میں اڑا دیتے ہو، اللہ اکبر، جتنا پان کھا کر کے تھوک دیتے ہو، اگر مسلمان اسی رقم کو بچا لے تو ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ یاد رکھنا، آپ کو بتاؤں میری ماؤں اور بہنوں کی خاص توجہ، اگر مائیں تہیا کر لے کہ میں اپنے بچے کو پڑھاؤں گی تو بہت کچھ وہ کر سکتی ہے۔ دستار بندی کا موقع ہے، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اپنی بہنوں کی اور آپ سب کی خاص توجہ۔ تھوڑی سی مشکل آتی ہے، تھوڑا سا وقت آتا ہے، تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، لیکن اگر ہم خدمت سے کام لیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں تو ہمارا بچہ قیامت تک ہمارے نام کو زندہ کرنے والا بن سکتا ہے۔ حضرت سیدنا محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام تو سبھی نے سنا ہوگا، شاید ہی کوئی سنی کا بچہ ہو جس کے کانوں میں سلطان الاولیاء، شیخ المشائخ، شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام نہ ہو۔ جانتے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء، اللہ اکبر، چھوٹی سی عمر ہے، ان کی والدہ بیوہ ہو گئی اور آپ یتیم ہو گئے تو جانتے ہیں کیا ہے حالات یہ تھے، گھر میں فاقہ رہتا تھا، گھر میں کئی کئی دن تک کھانے کو نہیں رہتا تھا۔ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میرا بچپنا تھا جب ہمارے گھر میں فاقہ ہوتا تھا تو میری امی جو رابعۃ العصر تھی وہ یہ نہیں کہتی تھی کہ بیٹا آج فاقہ ہے، میری ماں یہ نہیں کہتی تھی، دیکھو بچوں کی تربیت مائیں کیسے کرتی تھی، میری ماں یہ نہیں کہتی تھی کہ آج فاقہ ہے، بلکہ میری ماں کہتی تھی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ جب امی کہتی تھی آج ہم اللہ کے مہمان ہیں تو میں سمجھ جاتا تھا آج گھر میں فاقہ کرنا ہوگا، بلکہ کئی دن تک ماں کے جملے میرے کانوں میں رس کھولتے تھے کہ ماں کہتی تھی آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، مطلب فاقہ کرنا ہے، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، آج فاقہ کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کئی دن تک جب مسلسل گھر میں کھانا پکتا تو میں امی سے کہتا امی اب تم کب کہو گی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، اس لیے کہ مجھے کھا کر کے وہ سکون نہیں ملتا جو یہ جملہ سن کر کے سکون ملتا ہے کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ جانتے ہیں اللہ اکبر، جب قدوری تک کے حضرت محبوب الہی کو ان کے استاد نے پڑھا دیا تو اس دور کے حساب سے استاد نے کہا بیٹا اب تمہیں تمہاری دستار کرنی ہوگی، تمہاری دستار کرنی ہوگی، اس لیے کہ میں تمہیں جتنا پڑھا سکتا تھا پڑھا چکا، اب تمہاری دستار کرنی ہوگی۔ استاد سے پوچھا استاد یہ دستار کا پروگرام کیسے ہوگا؟ تو کہا تمہیں امامہ لانا پڑے گا اور جو علماء مشائخ آئیں گے ان کی تمہیں دعوت کرنی پڑے گی۔ گھر گئے اور جا کے کہا امی استاد کہتے ہیں کہ دستار بندی کے موقع پر علماء مشائخ کی دعوت ہوگی اور ان کے ہاتھوں سے دستار باندھی جائے گی۔ تو ماں نے کہا کب ہوگی دستار؟ امی فلاں دن ہوگی۔ تو کہا تمہارے استاد سے مہلت لے لو بیٹا، اس لیے کہ ہمارے پاس دستار خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہے، تو میں کام کروں گی، دن میں اپنا جو کام کرتی ہوں محنت مزدوری وہ کروں گی اور رات کے وقت ٹائم نکال کر تمہاری دستار اپنے ہاتھ سے بن لیا
کیا کروں گی اور تمہاری دستار اپنے ہاتھ سے بناؤں گی اور پھر جو ہے استاد سے ٹائم لے لو. جب استاد نے یہ سنا تو کہا امی سے کہہ دینا دستار کا انتظام وہ کر لے, علماء مشائخ کی دعوت کا انتظام میں خود کر لوں گا. اور اس کے بعد ماں نے اپنے ہاتھوں سے چاند کی روشنی میں رات رات پر جگ کر محبوب الہی کی دستار تیار کی. اور جب دستار تیار ہوئی اور آپ کے سر پہ باندھی گئی تو جب دستار بند رہی تھی تو باندھنے والے استاد کے قدم محبوب الہی نے چوما تو اس وقت ایک مجذوب وہاں موجود تھے. وہ فرما رہے تھے لوگ آج اس کو قدوری پڑھنے والا بچہ دیکھ رہے ہیں لیکن میں اس کو محبوب الہی کی شکل میں دیکھ رہا ہوں. آپ اندازہ فرمائے ماؤں کی محنت بچوں کو کتنا آگے بڑھاتی ہے. مگر افسوس آج کی مائیں تو صرف میک اپ میں مصروف ہے, آج کی مائیں تو اچھے لباس کی شوقین ہے, آج کی مائیں تو سیوات کی شوقین ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں یاد رکھو ماں کو سیریل کی اداکارہ کی نقل کرنے سے نسلیں نہیں سورے گی. خدا کے سب کی قسم آج بھی مسلمان سے لے کے کافر تک, اللہ اکبر, مشرق سے لے کے مغرب تک جب بھی کوئی کربلا کا مطالعہ کرتا ہے تو کربلا کا مطالعہ کر کے ہر انسان حیران رہتا ہے آخر کوئی کیسے ہو سکتا ہے جو خدا کی محبت میں وطن بھی چھوڑ دے, خدا کی محبت میں گھر بھی چھوڑ دے, خدا کی محبت میں تپتے ہوئے ریگزار میں آ جائے, علی اصغر جیسا 6 مہینے کا لال لٹا دے, علی اکبر جیسا 18 سال کا جوان لٹا دے, پورا کے پورا کمبا لٹا کر کے, پورا کمبا لٹا کر کے آخری میں سر سجدے میں رکھ کر یار سے کہے اب بتا کہ تو راضی ہے یا نہیں. ایسی قربانی دینے والا پشت زمین نے اور چشم فلک نے نہیں دیکھا. دنیا